صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ چلو آسمانوں پر جانے کی بات کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے۔ اتنا تو مانتے ہو۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمانوں سب جانتے ہو۔ رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں، ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں۔ وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے، اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزوں۔ اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہیں۔ دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی۔ آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ پوچھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی، سب کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی۔ حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں۔ چند سالوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا۔ 2.5 سال کے بعد وفات ہوئی، حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد۔ کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابوبکر سے اجازت ہم کیسے لیں گے، وہ تو قبر میں ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ حضرت ابوبکر نے وصیت کی، سب نے کہا ہاں پوچھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا رسول۔ دیکھو میرے عزیزو، اور ہوا بھی ہے کہ ان کی قبر کو حضور کے پہلو میں رکھا گیا۔ حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر والد ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ حضور حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ دونوں بھی محرم ہیں، دونوں محرم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو اب وہ اس حجرے میں جانا بند کر دیتی، اب صفائی کے لیے نہیں جاتی تھی۔
जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं, रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे? है मेरे अजीजों, ये अकीदा सहाबा का है, एक दो नहीं, और भी चीजें मैं तुम्हारे सामने रखूं। अब आओ और एक दलील मैं बताऊं। हम और आप मर जाएं, हमारी बीवियां इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं, है कि नहीं कर सकती? किसी औरत का शोहर इंतकाल कर गया, मर गया, तो इद्दत गुजारे 4 महीना 10 दिन, उसके बाद दूसरे से चाहे तो वो निकाह कर सकती है, इस्लाम ने इजाजत दी। लेकिन रसूल पाक की अज़वाज मुतहरात की ये खुसूसियत है कि वो जिंदगी भर कभी किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। हुजूर की वफात के बाद भी कई अज़वाज मुतहरात बाहयात रही, उसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी रही, काफी साल तक रही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, लेकिन किसी भी ज़ौजा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनके लिए हराम था, कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? वो भी तो औरतें हैं। सारी उम्मत की औरतों को मर्द की वफात के बाद इद्दत गुजार कर दूसरे से निकाह करने की इजाजत है, तो अज़वाज मुतहरात को क्यों नहीं? तो मेरे अजीजों, अकीदा ये बताया जाएगा, एक शोहर के होते हुए औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। नादान, तूने कैसे रसूल को मुर्दा समझा? वो आज भी रसूल की अज़वाज हैं, वो क़यामत तक रसूल की बीवियां हैं, कोई दूसरा मर्द उनका शौहर नहीं हो सकता। तुम और हम हैं, मौत के बाद रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वो रसूल उनके ज़ौज हैं, शौहर हैं क़यामत तक, बल्कि जन्नत तक भी वो अज़वाज मुतहरात के शौहर हैं। ये दलील है इस बात की कि रसूल जिंदा है। जिंदा मर्द की मौजूदगी में औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। और एक अकीदा यहाँ और भी मिलता है। और एक चीज मैं बताऊं, मियां बाग़े फिदक का मसला आज बहुत कुछ उठा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग उठ रहे हैं जिनको उड़ना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। हाँ, ये इनको यूं समझ लें कि बारिश में बहुत सारे कीड़े आते हैं। इस वक्त शियों की तरफ से ये मसला उठाया गया। बाग़े फिदक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बाग था उनकी जिंदगी पाक में। आपकी वफात के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया कि मेरे वालिद का बागीचा था, हर एक के बाप के इंतकाल के बाद विरासत उसकी औलाद को मिलती है ना? अब हुजूर की औलाद में सिवाय हजरत फातिमा के कोई दूसरा था नहीं, विरासत में उनको मिलना चाहिए था बागीचा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यूं फरमाया, ए बतूल, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत, आपकी शान बहुत बुलंद व बाला, लेकिन मैंने आप ही के वालिद गिरामी से एक हदीस सुनी है। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिथु दिरहमन वला दीनारन। हुजूर ने फरमाया है, हम अंबिया की जो जमाअत है, हम विरासत में कोई माल नहीं छोड़ते, और जो कुछ भी छोड़ जाए वो पूरी उम्मत के लिए सदका होता। रसूल की विरासत नहीं बांटी जाती। तो हजरत फातिमा वापस आ गई। इतना उनके दरमियान हुआ था, लेकिन यहाँ माथा पीट करके, सीना ठोक ठोक करके शिया सबको रुला रुला करके कहते हैं, हमारी माँ फातिमा का हक मार लिया था अबू बकर ने, सिद्दीक ने जो है बाग़े फिदक खा लिया। है जालिमों, तुम इतना समझते हो कि अबू बकर अगर हक खा लिए होते तो हजरत अली उस वक्त कहाँ थे? अली को क्या तुम बुज़दिल आदमी समझते हो? हम सुन्नियों से पूछो, हम उनको शेरे खुदा कहते हैं।
وہ حیدر کرار کہتے ہیں جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے. ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے. حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے. اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے. حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا. اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابو بکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی. نادانا تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا. میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو. لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی, دونوں حق پر ہیں. ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں. یہی عقیدہ رہنا چاہیے, یہی عقیدہ رہے. اب آؤ میرے عزیزو, یہ بات ہو گئی باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں. حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا, کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد. زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں ہبہ, یہ بخشش ہے, یہ دے دیا باپ نے. موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ظاہر سی بات ہے باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں, یہ وراثت نہیں ہے. تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے, وراثت نہیں. باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا, وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے, وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے. ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں, کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں, آج بھی وہ مالک ہیں. تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. عزیزان گرامی وقار, آخری باتوں کی طرف آتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت نہیں تقسیم کی گئی, اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم میں زندہ ہے. یہی عقیدہ ہے نا, رسول پاک ہم میں زندہ ہیں, وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. وہ زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے, وہ کیسی زندگی ہے. لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں موجودہ جو زمین پر زندگی ہوتی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں درجے افضل زندگی ان کو قبر اطہر میں عطا کیا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی دستگیری فرماتے ہیں, آج بھی دستگیری فرماتے ہیں. یہ الگ عنوان ہے کہ اب رسول مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بس اتنا سمجھ لو کہ زندہ ہیں تو مدد بھی کریں گے انشاءاللہ. جن کے لیے مر گئے ان کے لیے مدد بھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستگیری کرنے والا, مدد کرنے والا تصور کر کے ہی تو یہ شعر پڑھتے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود, بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود, گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث, یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. الحمدللہ آج ہمیں خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا رسول ہے. اب ایک آخری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں شریک ہوئے, تقریباً 17 جہاد آپ نے فرمائے, 17 غزوات میں شریک ہوئے. تو جس جنگ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
غزوہ. اور جس میں حضور نہیں شریک تھے، صحابہ گئے تھے، اس کو سریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں ڈیفینیشن یاد رہنا چاہیے. بدر میں حضور تھے بنفس نفیس، تو اس کو کیا کہیں گے؟ غزوہ بدر. جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ شریک رہے، جیسے جنگ احد، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ غزوہ احد. غزوہ کہتے ہیں جس میں حضور شریک رہے. لیکن ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے غزوہ ہند. یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج. ہاں، لیکن یہ حدیث پاک ہے. بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے، غزوہ ہند ہونے والا ہے. ہاں، وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے. اچھی بات ہے، تم پڑھ کر کے ہی ڈرتے رہو. یہ اور بات ہے کہ سنی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہی کی مدد ہے، ابھی سے ڈر ہے. خیر، میں ان تمام چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک غزوہ ہوگا. 2 غزووں کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی. ایک قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے والا لشکر، اور ایک ہند میں آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا. اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا. کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. اب وہ غزوے کی ڈیٹیل پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، غزوے کی ڈیٹیل پھر کبھی عرض کرتا ہوں. لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے، یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے، قیامت کے قریب ہونے والا ہے. اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ غزوہ ہند. اور غزوے کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتایا؟ جس میں رسول پاک. تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے. غزوہ کیسے؟ محدثین نے کہا اے لوگو گھبراؤ مت، اس غزوے میں بھی رسول تشریف لائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے، اس لیے اس کو جنگ ہند نہیں کہا گیا، غزوہ ہند کہا گیا ہے. غزوہ ہند کہا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول قیامت تک زندہ ہیں اور جنگوں کی قیادت بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یقین کے ساتھ رکھو میرے عزیزو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ جیو گے بہت ساری چیزوں میں تمہارے تمیز آ جائے گی، بہت ساری چیزوں میں سدھار آ جائے گا. بلکہ آپ کو یہ بھی بات میں بتاؤں، ہر جمعرات کو حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. کیا مردوں کے پاس اعمال پیش کیے جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میں ہر جمعرات کو دیکھتا ہوں، اچھے ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، برے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. میرے آقا ہر جمعرات اپنی امت کے احوال سن رہے ہیں، فرشتے پہنچا رہے ہیں. اب بھی عقیدہ نہیں تمہارا کہ رسول زندہ ہیں؟ ہمارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اب اس عقیدے کے ساتھ اٹھو، یہ جمعرات آئے گی تو خیر مناؤ، کہیں میرے برے اعمال میرے آقا کے پاس نہ چلے جائیں. حضور کی بارگاہ میں میری برائیاں میرے گناہ نہ پیش کیے جائیں. اس لیے جمعرات آنے سے پہلے توبہ کر لوں، کچھ نیکیاں کر لوں، تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اچھائیاں پیش کی جائیں. اسی لیے بزرگان امت کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا جاتا کیوں روزہ رکھتے ہو جمعرات؟ تو یہ کہتے آج رسول کے پاس اعمال جا رہے ہیں، اگر آج جائیں گے تو رسول کو فرشتے یہ بھی بتائیں گے فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ آج روزے سے ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں روزے کے عالم میں پیش ہونا چاہتا ہوں. میرے عزیزو یہ ساری دلیلیں ہیں اسی بات کی، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.